اور صاف صفائی کا غربت سے کوئی تعلق نہیں، سلیقے کا غربت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ انتہائی غریب تھا لیکن سلیقہ یاب تھا ایک دم۔ تو سلیقے کا غربت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا دور دور تک، سلیقہ ہی ہوتا ہے۔ غربت میں بھی لوگ سلیقے مند زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھیے۔ تو سب سے پہلا کام ہم کو دعوت اسلام جس کو کہیں گے، مطلب غیر مسلموں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچانا ہے، تاکہ ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہمارے تعلق سے آ چکی ہے میڈیا کی وجہ سے، سیاست کی وجہ جو بھی ہو، لیکن وہ ہم کو نکالنا ہی یاد رکھے، اس لیے کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ غلط فہمیاں بڑھتی چلے جائیں گی، اور پھر ایک کے بعد ایک چیزیں کیسی ہوتی چلی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تاکہ زخمیوں کو اٹھا کر لائے، سنا نا آپ نے واقعات، زخمیوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کو اٹھا کے لاتی، ان کی تیمارداری کرتی، زخم پہ مرہم پٹی کرتی۔ تو سسٹم تو نبی کے زمانے سے ہے ہمارے پاس، عورتوں نے تک کام کیا اس کے اندر، اور عورتیں ہی اکثر یہ کام کیا کرتی تھی، واقعات ہے، تمام جنگیں اٹھا لیجیے آپ، بیک گراؤنڈ میں عورتیں چلتی، ایک اہم ذمہ داری ہوتی کھانا وغیرہ رسد پہنچانا، دوسری ذمہ داری ہوتی پانی پلانا، تیسرا ہوتی زخمیوں کو جانا، اٹھا کر لانا اور لے جانا، یہ سب کام کرتی تھی عورتیں۔ وہاں پاس تو مرد عورتیں بھی کر سکتی ہے کام، دین نے تو ہم کو یہ دیا۔ اب بتائیے ہم اپنے بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اس لیول تک نہیں لے جائیں گے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو ہم وہ کریں، تو کیسے ہم کمیونٹی کچھ دیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مسلم علاقے ہیں، ایک چیریٹیبل کلینک اور چیریٹیبل ہاسپٹل کا تصور نہیں ہمارے پاس، پھر ہم صرف رو رہے ہیں لوگوں پہ، یہ کر رہے وہ کر رہے، فلاں نے غلط کام کیا، تو آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ہمارے پاس وہ طبقہ جو دینی سوچ رکھتا، اس کو تو زیادہ سوچنا ہے، وہ کیوں نہیں آگے بڑھا؟ مطلب آپ سمجھ رہے نا، ہم کو اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اصلاح کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا اصلاح کا، یاد رکھیے ہم بھول جائیں گے اس نقطے کو کہ ہمیں اپنے سدھار کے لیے محنت کرنا ہے۔ قومیں ہم کو اس سے بھی پہچانتی ہے، دیکھتی ہے کہ ارے یہ فلاں ایسے ہے، تو قوموں کی پہچان ہوتی ہے، تو ہماری ایک پہچان ہو، وہ پہچان ہو کہ اخلاق آپ کو مسلمانوں سے سیکھنا پڑے گا۔ ناپ تول جو مسلمانوں کی دکان سے لے کے دیکھو تم کو پتہ چلے گا ناپ تول کس کو بولتے ہیں۔ معاملات، پیسے میں لین دین، جاؤ مسلمان سے معاملات کرو، پھر پتہ چلے گا تم کو معاملات کیا ہوتے ہیں۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جاؤ مسلمان سے معاملات کرو، پھر ہمارے پاس آ جانا، زندگی بھر کبھی جائیں گے نہیں ادھر لوٹ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزیز، میں چند باتیں جو عنوان مجھے دیا گیا تھا یا جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اس کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس بات کی جو ہے وضاحت کی اور یہ بات بیان کی اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس اپنی کتاب کے اندر امت مسلمہ کو بہترین امت کہا، مطلب اچھی امت کہا، بہترین لوگ کہا۔ تو جب بہترین لوگ کہا اور یہ کہا کہ تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، آتے اخرجت للناس، اور کیا کرتی ہو؟ تأمرون بالمعروف، یہ اچھائی کا تم حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تمہاری خصوصیت ہے کہ تم اللہ پر ایمان لا کر یہ کام کرتے ہو۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو اچھائی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں، لیکن ان کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا اور اس کا بدلہ اچھائی کی شکل میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور کئی کار خیر کرتے ہیں، کئی برائیوں سے انسانیت کو روکتے ہیں۔ لیکن ہماری خصوصیت یاد رکھیں، تو ہم چنندہ لوگ ہیں، چوزن پیپل ہے، مطلب جیسا یہود کو ایگزام تھا اپنے اوپر کہ ہم چنندہ لوگ ہیں۔ چنندہ اللہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے مطابق عمل کرتے ہیں اپنے ایمان لانے کے بعد، وہ چنندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم لوگوں کے تعلق سے کہا کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارا مقصد کیا؟ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اچھائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ تو ہمیں ایک اعزاز دیا گیا، ایک ٹائٹل دیا گیا اچھی امت ہونے کا، خیر امت ہونے کا، اللہ رب العزت نے اعزاز ہم کو عطا فرمایا۔ رکھی
تو ظاہر سی بات ہے جب ہم خیر کی بات کر رہے ہیں تو ہر چیز، ہر قسم کی خیر ہم سے نکلتی، یاد رکھیں۔ مطلب ہم لوگ انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے، امت مسلمہ، مطلب ہم خیر ہے، ہمارا اعمال خیر ہے، ہمارا عقیدہ خیر ہے، ہم جہاں موجود رہیں گے وہاں خیر رہیں گا۔ گویا ہم سے شر یا ہم سے برائی کا کسی کو توقع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر وہ ایک مسلمان کو دیکھے تو اس کو یہ توقع ہونا چاہیے کہ اب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عزیز فائدہ ہوگا۔ ایک زمانہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر یہاں آئے، لوگوں کے پاس دعوت تبلیغ کی، لوگوں نے اس پر ایمان لایا۔ جب لوگ ان پر ایمان لائے تو وہ اتنے خیر والے لوگ بن گئے کہ وہ صحابہ کہلا، یاد رکھیں، اور اتنے خیر والے کہ انسانیت نے اس سے پہلے اور اس کے بعد اتنے خیر والے لوگ نہیں دیکھے ایک ساتھ، یاد رکھیں۔ صحابہ کی جو جماعت تھی، انہوں نے دنیا کے لیے اتنے خیر کے کام کیے، مطلب دین کے اعتبار سے ایمان لانا، اعمال کرنا اور دیگر تمام چیزیں تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے اتنے خیر کے کام کیے کہ لوگ آج تک بھی ان کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ الگ بات ہے کچھ چیزیں ہمارے سامنے لائی نہیں جاتی ہے، لیکن جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے جسے کہیں گے جس کو آتھینٹک ریسرچ بولتے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ناموں کو اور ان چیزوں کو سامنے لائیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی کہ دا 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ہسٹری، مطلب 100 وہ لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ متاثر انہوں نے انسانیت کو کیا۔ یہ ریسرچ ورک تھا، اور جب ریسرچ ورک ہوا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پوزیشن پہ رکھا، کیونکہ ریسرچ ورک تھا۔ یہ ایسی کوئی ہوا میں باتیں کہتے اور چلے جائے، معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں وہ دا گریٹسٹ پرسن، سب سے اعلیٰ انسان تھے دنیا میں گزرے۔ بولنے کی تو سب بول سکتے ہیں، لیکن جب ریسرچ ورک ہوتا ہے، تحقیقی چیز ہوتی ہے، تو پھر آپ ایسی ویسی علم غلم باتیں وہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے ٹاپ دیا، نمبر 1، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جس کو وہ مانتا ہے، رب مانتا ہے، ان کا پوزیشن 3rd ہے اس کے اندر۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس نے اس کی وجوہات بھی لکھی۔ تو خیر کی جب بات ہوئی، اور اسی کتاب کے اندر اس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو 58 رینک، مطلب 50واں نمبر دیا۔ مطلب انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر جب مائیکل ایچ ہارٹ نے وہ کتاب لکھی تب تک کے سب سے زیادہ 100 اثر انداز شخصیتیں، اس کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو 50واں مقام دیتا ہے وہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ، ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہم جو بھی کرتے ہیں یہ خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ٹائٹل دیا کنتم خیر امت، کہ تم خیر امت ہو جو انسانیت کے لیے نکالی گئی۔ تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا پیغام عالمی ہے، ہمارا دین یونیورسل عالمی ہے، ہمارے جو کتاب جو عالمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے گئے وہ سارے عالم کے لیے، تو یاد رکھیں ہمارے تمام جس کو کہیں گے اسلامی تعلیمات عالمی ہی، یاد رکھیں۔ اب آج کا جو ہمارا عنوان تھا کہ دور حاضر میں کرنے والے اہم اعمال، وہ کیا کام ہے جو دور حاضر ہے مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ زمین زمان علاقے کے اعتبار سے، خاص طور سے میں نے اپنے ملک عزیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ باتوں کو لکھا ہے۔ اس کے اندر باتوں کا جو سیکوینس ہے، جو پوائنٹس ہے، ترتیب، وہ میری اپنی ہے کہ میں نے اس کو رکھا ہے کہ پہلے یہ کرنا چاہیے، دوسرا یہ کرنا چاہیے، اور کم بیش ایسے 10 پوائنٹس، 10 اعمال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یا 10 ایسے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اپنے نکات کی طرف میں بڑھوں گا تو کچھ نکات آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ یار یہ نقطے کو تو ضرورت نہیں تھی، یہ پوائنٹ کی کیا ضرورت تھی، لیکن تمام پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ امت مسلمہ کے لیے وقت کی ضرورت ہے، صرف ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، اس ملک کے لیے ضرورت ہے، اور اس ملک کے نہیں، یہ تمام نکات ساری دنیا کے لیے ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ تو دور حاضر میں کرنے والے جو 10 اہم کام ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سمجھو ایک طرح سے یہ کام یاد رکھیے، اپنی ترتیب کے اعتبار سے میں نے رکھا، اور یہ تمام کام ضروری ہے، قرآن و سنت میں اس کے کیا بولیں گے، اس کے نصوص، اس کی بنیادیں موجود ہے، یاد رکھیں۔ ان بنیادوں کے اوپر کچھ الفاظ جوڑ کر میں چیزوں کو رکھوں گا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ کہاں ہے، لیکن وہ ہے، جیسا مثال کے طور پہ لوگوں کی خدمت کرنا، بیمار کے تعلق سے تو آپ کو بتانا ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرنے جانا، مطلب اس سے ملاقات کرنے جانا کیا ثواب ہے۔ اگر دن میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، اور اگر رات میں جاتا ہے شام کو تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو گویا صرف مریض کو دیکھنے جانے کا اگر یہ اجر و ثواب ہے تو پھر مریض کی خدمت کرنا، مریض مطلب اس کا علاج کرنا، مریضوں کے لیے سہولت دینا، مریضوں کے لیے، سمجھ رہا بات؟ تو بنیادیں تو موجود ہے کہیں نہ کہیں، میں اس پہ کچھ الفاظ کے ساتھ باتیں رکھوں گا تو کوئی نہ سمجھا رہے یہ بات کہاں ہے، وہ بات ہے اس کے اندر موجود ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، وہ لفظ سے نہیں ہے لیکن وہ چیز کا اس سے تعلق ہے، گہرا یاد رکھیں۔ تو 70,000 فرشتے جب صرف دیکھنے جا رہا اس کے لیے کر رہے، تو جو اس کے صحت یابی کے لیے کوشش کر رہا، جو اس پر خرچ کر رہا، جو اس کے لیے ادارے کھول رہا، جو اس کے لیے سسٹم بنا رہا، وہ سب بھی تو ثواب کے مستحق ہے۔ جب صرف وزٹر کا یہ اجر اور ثواب ہے تو باقی لوگ بھی تو ظاہر چاہتے مستحق ہیں نا، اللہ رب العزت تو انصاف کرنے والا ہے سب کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔
تو آئیے وہ 10 کیا اہم کام ہے یا وہ اعمال جو ہم کو دور حاضر میں کرنا بے حد ضروری ہے، اگر ان نکات کو ہم نے نہ کیا تو یاد رکھیے آلریڈی ہم دنیا میں پیچھے چل رہے ہیں. جو میں بات کر رہا تھا نا، ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب دنیا میں ہم ایسے آگے تھے کہ لوگ ہم کو دیکھا کرتے تھے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب اگر اسلامی تاریخ کو آپ دیکھیں تو ہم نے اتنے خیر کے کام کیے، لوگوں کو وہ دیا جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹا سا. اسکولنگ سسٹم ہوتا ہے، جامعات ہوتے ہیں، نظامیہ ہوتے ہیں اکثر جگہ. ادھر ایک سسٹم ہے پوری دنیا میں، پورے یورپ میں، لیکن جو اسکولنگ سسٹم ہے سب سے پہلے یہ مسلمانوں نے یورپ کو دیا. سلجوقی جب حکومت تھی، جو تقریباً ان کی جو سلطنت روم، مطلب جس کو کہیں گے رومی امپائر سے جا کر ان کی حکومت لگتی تھی، اور بعد میں وہ سلجوقی 2 ٹکڑوں میں ہو گئے، تو ایک سلجوقی حکومت تھی اور ایک سلطنت روم کہلاتی تھی، یاد رکھیں. تو اس زمانے میں جو ہے جو ابو الحسن، جن کو جو ہے غالباً جو ہے ابو الحسن جو ہے نظام الملک الطوسی، یہ جو ایک وزیر تھے، یاد رکھیں، ملک شاہ جو زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے، تو انہوں نے ایک سسٹم جاری کیا تھا، اور نظامیہ کا ایک سسٹم، مطلب اسکولنگ کا ایک سسٹم بنایا تھا. تو نظام الملک ٹائٹل تھا، تو نظامیہ کا سسٹم بنایا. وہ سسٹم آج بھی نظامیہ کے نام سے مشہور ہے ہر جگہ، جہاں بھی اسکول ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، پرانی ہی نام ہوتا. تو پورے سلجوقی حکومت میں ایک سسٹم بنا دیا تھا. اسکول کے سلیبس کو گورنمنٹ ڈیزائن کرتی تھی، ٹیچرز کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی تھی، بچوں کو ایک سسٹم سے پڑھایا جاتا. امتحان کے پرٹیکولر وقت ہوتے تھے، امتحان کے بعد بچوں کے سلیکشن ہوتے تھے، سلیکشن کے بعد ان کو مختلف جابس پہ ریکروٹ کیا جاتا تھا. ایک سسٹم بنایا. وہاں سے نکل کے پورے یورپ نے سسٹم کو اڈاپٹ کیا. اس زمانے میں جب یورپ کا اسکولنگ سسٹم بھی موجود نہیں تھا، تعلیم نہیں ہوتی تھی، مسلمان جو ہے چراغوں میں نہیں، مسلمان کے جو راستے ہوتے تھے جو ہے شہروں کے ادرک کے، اس کے اوپر جس کو کہیں گے روشنائی کی جاتی تھی، مطلب راستے تک ان کے جو ہے روشنائی میں تھے، مطلب اس پہ لائٹس ہوا کرتی تھی. ایک زمانے میں یورپ کا حال یہ تھا کہ گھر میں جلانے کو دیے لوگوں کے پاس ہوتے نہیں تھے. اس پستی میں تھا یورپ، جس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں. وہ ہمارا جو ہے جس کو کہیں سب سے برائٹسٹ اور گولڈن پیریڈ تھا، یاد رکھیے. تو وہاں سے انہوں نے لے کر ایک سسٹم بنایا. پھر ہم آج ان کو دیکھ کے فن لینڈ ماڈل، یہ ماڈل، UK ماڈل، آکسفورڈ ماڈل، کیمبرج ماڈل، IGCSE ہے نا، یہ سب لے رہے ہیں، ICSE بورڈ. یہ کہیں نہ کہیں امت مسلمہ کے دیے گئے جو ہے تعلیم کا طریقہ ہے، جو انہوں نے آج اڈاپٹ کیا، اس کو ڈیولپ کیا، اس کو آگے بڑھایا، اور پھر آج ہم ہی لے رہے ہیں اور ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. یہ بات کو آپ سمجھیے. دیگر مذاہب نے دنیا کی تعلیم کو حرام قرار دیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا. چرچ یہ کہہ چکا تھا کہ لوگ جو ہے دوسری تعلیم کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتے بائبل کو چھوڑ کر. جو یہ کرے گا اس کو سزائیں سنائی جاتی تھی. واقعات موجود ہے، کئی سائنسدانوں کی جانیں لی گئی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو انکشافات کی وہ بائبل سے ہٹ کر تھے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ وہ زمانہ تھا. ان کے لیے ڈارک ایجز تھا، وہ ہمارے لیے گولڈن پیریڈ چل رہا تھا. لیکن ہم وہ سب چیزیں بھول گئے. حالات یہ ہو گئی کہ اس زمانے میں جب ہم پہنچتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ترقی آنا شروع ہو گئی، اب اس کے بعد صرف ترقی اور کچھ نہیں اس کے، چونکہ مسلمان آ گئے. اور آج حالات یہ کہ اگر ہم جس جگہ، جس بستی میں رہے، جس علاقوں میں لوگ کہہ رہے سب سے یہ بدحال بستی، سب سے برے علاقے، سب سے جس کو کہیں گے جاہل لوگ، سب سے جو پسماندہ لوگ، اکنامکلی سب سے جس کو کہیں گے غربت کے جو سطح سے نیچے والے لوگ، یہ امت مسلمہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں جھوٹ بھی ہو سکتی میں مانتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے، یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. کچھ نہ کچھ تو بات ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا، ہمارے آنے کو لوگ خیر سمجھ رہے تھے، اچھے شگن لے رہے تھے. ہمارے جانے کو وہ جو ہے اپنے جس کو کہتے ہیں پستی اور اپنے لیے جو ہے نیچے جانے کا سبب سمجھتے تھے. ہم اگر ان پہ حکومت کرتے تو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور اولیٰ سمجھتے دنیا میں. اور آج یہ ہے کہ آپ کی موجودگی لوگوں کو برداشت نہیں ہے. کیوں؟ تو وہ زمانے میں وہ خیر امت تھے، وہ لوگوں کی ضرورت بن بیٹھے تھے. اور ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم لوگوں پر ڈیپینڈ ہیں مکمل طور سے. اس چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس چیز کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. خالی اگر ہم یہ واقعات سناتے رہے کہ پہلے یہ تھا، ہم وہ تھے، ہم نواب تھے، ہم خان تھے، ہم خان صاحب تھے، یہ ہمارا تھا، وہ 2000 ایکڑ ہماری، یہ 100 ایکڑ، اب کچھ نہیں ہوتا اس سے. اب 200 اسکوائر فٹ کا پلاٹ بھی نہیں ہے آپ کا، وہ چھوڑ دو. جو تھا وہ تھا، اللہ نے دیا تھا، وہ چلا گیا. اب اس لیے کہ وہ ضرورت ہے لوگوں کی، تو لوگوں نے ان کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھا. آپ اندازہ لگائیے سے قلیل تعداد میں مسلمان اس ملک کے اندر 800 سال 900 سال تک حکومت. آپ سوچو خالی اس کو تھوڑا سا، تعجب والی چیز نہیں دکھتی. آج ہماری گورنمنٹ کے حساب سے 13% ہیں ہم. تو ایک قلیل تعداد اس ملک میں تھی، لیکن متحد تھی، اپنے دین پر تھی. تو اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نعمتیں ان کو نوازی. وہ ضرورت ہے، یاد رکھیے. دنیا کو پتا تھا کہ اگر سیاست کرنا ہے تو بغیر مسلمانوں کے یہ نہیں ہو سکتی.
اکنامیکل سسٹم چلانا ہے تو مسلمانوں سے لیے بغیر یہ سسٹم نہیں چلتا. سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی بات ہے, ترقی کی بات ہے, تو مسلمانوں کو شامل کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. دنیا جانتی تھی اس چیز کو, دنیا عربی کو سیکھ رہی تھی. عربی جیسا آج انگلش ہے نا, اس سے زیادہ گلوبل لینگویج آف لرننگ بن چکی تھی, یا لینگویج آف سائنس بن چکی تھی, مطلب سائنس کی زبان. تو یہ وہ تھا اثر, یاد رکھیے. تو وہ لوگ ضرورت بن بیٹھے تھے, ان کی ہر چیز ضرورت ہو چکی تھی, ہم ان کی ضرورت تھے. لیکن آج حال یہ ہو گیا, ہم نے وہ سب چیزیں چھوڑ دی. پتہ نہیں کیا کیا ناموں پر چھوڑی اس کو. کچھ لوگوں نے اس کو جماعتوں کے نام پہ بانٹ کے کر دیا, تو ان کا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. کچھ لوگوں نے سوچا اس کی ضرورت ہی نہیں امت مسلمہ کو, ہم تو ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے اس کی آج بھی ضرورت نہیں. جب میں بات کروں گا تو کچھ لوگ کہیں گے اس کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے, یہ بہت ہائی ٹائم ہے, اگر آج نہیں سمجھیں گے تو کل بہت دیر ہو جائیں گے, یاد رکھیں. تو آئیے وہ چند اہم پوائنٹس و نکات کیا ہے جو آج ہمیں وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے, ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا کام جو آج ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن اقوام میں, جن قوموں میں ہم بستے ہیں, ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا. یہ سب سے پہلا اہم عمل ہے جو ہم کو جو ہے آپ کو کرنا ہے. اس لیے کہ اسلام کے بارے میں ساری دنیا میں میڈیا کے ذریعے غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کے بارے میں اتنے غلط فہمی کے شکار ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, یاد رکھی. مطلب جس دین نے صاف صفائی کا یہ حال کر دیا کہ پاکی کو آدھا ایمان قرار دے دیا, اس قوم کو اگر کوئی کہے تم گندے رہتے ہو تو اس سے زیادہ بری اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہمارے لیے. آپ سمجھ رہے؟ اور صاف صفائی کا غربت سے کوئی تعلق نہیں, سلیقے کا غربت سے کوئی تعلق نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ انتہائی غریب تھا لیکن سلیقہ یاب تھا ایک دم. تو سلیقے کا غربت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا دور دور تک. سلیقہ ہی ہوتا ہے. غربت میں بھی لوگ سلیقے مند زندگیاں گزارتے ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھیے. تو سب سے پہلا کام ہم کو دعوت اسلام جس کو کہیں گے, مطلب غیر مسلموں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچانا ہے, تاکہ ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہمارے تعلق سے آ چکی ہے میڈیا کی وجہ سے, سیاست کی جو بھی وجہ جو بھی ہو, لیکن وہ ہم کو نکالنا ہے, یاد رکھیں. اس لیے کہ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ غلط فہمیاں بڑھتی چلے جائیں گی, اور پھر ایک کے بعد ایک چیزیں کیسی ہوتی چلی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بیماری نکلتی ہے, دنیا کے کونے سے نکلتی ہے, دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. کسی ملک نے کسی قوم یا کسی خطے یا کسی علاقے یا کسی ریس, جس کو بولتے ہیں نا, نسل پہ الزام نہیں ڈالا کہ تمہارے وجہ سے آئی, تم ہمارے ملک میں لائے. کبھی نہیں ہوا ایسا. پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہاں بیماری بھی کمیونل تھی, اس کا بھی ایک رنگ تھا اپنا. آپ سمجھ رہے؟ بیماری ایسا لگ کے آتی ہے کہ ان کو نہیں لگتی, ان کو لگتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی, اس کو بھی ایک رنگ دے دیا گیا. اور پھر جو غلط فہمیاں آپ کے اور میرے بارے میں پہلے سے تھی, اس پر یہ چیز فٹ ہو گئی آ کر, یہ گندے رہتے, یہ فلاں رہتے, اور یہ بیماری لاتے, یہ پھیلا رہا ہے, یہ اس کو بڑھانے کا ذریعہ بن گئے. اور مکمل طور سے ایک بڑے گروہ کو, ایک جماعت کو لیبل لگا دیا گیا. کیا کیا ہوا مجھے آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں. آپ لوگوں نے بھی یہاں آپ کے علاقے میں یہ سب چیزیں دیکھی ہی ہوں گی, ظاہر سی بات. جہاں مسلم اکثر علاقہ تھا وہاں لوگوں نے بہت کچھ بھگتا, یاد رکھے اس زمانے میں. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ تصور کیوں گیا لوگوں کے اندر, یہ مسکنسیپشن پہ لوگوں نے, مطلب اس بات کو لوگوں نے یقین کیوں کیا, قوموں نے یہ کیوں نہیں کہا ایسا نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں, کیوں نہیں ہوا ایسا. صحابہ کا زمانہ ہے, تابعین طب تابعین کا زمانہ, اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یہ آدمی جاہل اور مسلمان ہے تو لوگ اس پہ یقین ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ ان کے سوچ کی باہر والی چیز, سمجھ رہا بات. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اقوام عالم یا قومیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہنے لگی کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتے, جس کے دین کے اندر ایک جان کو لینا تمام انسانیت کو قتل کے برابر ہے, وہ لوگ کیسے کسی کی جان کے خلاف کام کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سمجھنے کی چیز تھی. لیکن غلط فہمیوں نے کیا کیا یہ چیز کو ختم کر دیا. تو پہلا سب سے اولین کا میرر آپ کا ہے کہ ہم جو غلط فہمیاں اقوام عالم میں, ہمارے اطراف میں, برادران وطن کے اندر پھیل چکی ہے, ان غلط فہمیوں کو دور کرے. ہر علاقے کی الگ غلط فہمیاں, اس کو الگ انداز سے, الگ ڈھنگ سے, ایک صحیح نہج کے تحت ان کی زبان کے اندر آپ کو اور ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ غلط فہمی کو دور کرنا دعوت اسلام کا ایک شعبہ ہے, لیکن آج اتنا اہم ہو چکا ہے, جب تک یہ غلط فہمی نہیں نکلیں گی تو صحیح میسج وہ لینے والے آپ کا اور میرا نہیں ہے, یاد رکھیے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے. اب غلط فہمی جب پھیلتی تو اثر کیسا ہوتا دیکھیے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ مجھے موقع ملا, جیل تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا, تو جیلرز جو ہوتے, سپرنٹینڈنٹ ہوتے, اس کے سنبھالنے والے, تو وہ کیا کرتے, ہر مذہب کے اعتبار سے ان کے تہوارات, رسومات وغیرہ ہوتے تو پروگرامز رکھتے ہیں.
ربیع الاول کا مہینہ تھا، میں اس شہر میں تھا، تو انہوں نے پتہ لگایا کہ بھائی کوئی ہے جو آ کر قیدیوں کو کچھ محمد صاحب کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا دے، ان کا جنم دیوس ہے، جنم کا اوسر ہے، تو وہ مہینہ ہے تو کچھ کر۔ اب ساری امت نے تو اس پہ اتفاق کر ہی لیا کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کسی بھی ڈھنگ سے، ٹھیک، پروگرامس ہوتے، جلسے جلائس ہوتے، سنت اتباع سنت کی بات ہوتی ہے، آپ کی آمد کے بارے میں جو بھی، بہرحال تو وہ موقع تھا تو اس نے ڈھونڈا، میں اسی شہر میں تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے۔ اب وہ جیل میں پروگرام رکھا گیا تو ایسا جیسے یہاں ہے، میں یہاں تھا اور میں جیل کے اندر تھا، لوگ جیل جو قیدی تھے باہر تھے، مطلب ادھر لوگ بیٹھے تھے تو ادھر جالیاں تھیں، وہ لوگوں کو لا کے لوگ بیچ میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ سیلس ایسے تھے کہ ایسے آ کے کراس کھلتے تھے اندر، ان میں الگ جالیاں تھیں، تو بتایا گیا ان میں ایسے لوگ ہیں جن کو دوسرے قیدیوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہارڈ کور کرمنلس ہے، ڈکیٹس ہے، مطلب ڈکیتی کی قتل کرتے تھے، ایسے لوگ یہ اس میں ہیں۔ اب ان سے بات ہوئی، جب وہ سیشن ختم ہوا تو میں نے ان کو ان کے لحاظ سے، مطلب طاقتور کون، غصے کا نقصان، چونکہ اکثر غصے میں کرائم کر کے آئے ہوئے، غصہ آ گیا بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیا، ارادہ نہیں تھا، مر گئی، غصے میں آیا پڑوسی کو فلاں کر دیا، مر گیا، تو میں نے غصے پہ بات کی، طاقتور کون ہے اس پہ سوالات کیے ان سے، ہاں، اور پھر جو سنت کے مطابق جو ساری چیزیں تھی، غصہ پینے کی فضیلت، طاقتور وہ جو کسی سے مطلب کشتی میں مات نہ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو بھی، یہ ساری باتیں میں نے اس میں رکھی۔ لوگوں کو پسند آئی تو جیلر نے کہا کچھ سوال و جواب کا بھی سیشن رکھ لیتے، ٹھیک ہے رکھ لیجیے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا۔ ایک آدمی اٹھا اور میرے ساتھ سوال کرا، مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جیلر، وہ سپرنٹینڈنٹ اتنا آگ بگولا ہو گیا، اٹھاؤ بولے اس کو، کرو پیچھے کرو اس کو، لے بٹھاؤ بولے اس کو، بولے جواب دینے کی ضرورت نہیں، بولے 6 مرڈر کر کے اور آپ سے پوچھ رہا، بولے مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی خود کی کیفیت یہ ہے کہ 6 مرڈر کے اس پہ کیس ہے اور وہ مجھ سے کیا کوشچن کر رہا، مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتے ہیں؟ گویا اس کا قتل کرنا دہشت گردی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ سوچ لیا انہوں نے یہ بات، آپ اگر کسی پہ اٹیک کرے تو وہ دہشت گردی میں آ گیا، حالانکہ کوئی مرا، لیکن اگر اس نے 6 بھی مار دیا تو آپس میں ہوگی لڑائی، لوٹنے کے لیے کیا، پیسے کے لیے کیا، یہ سوچ ہو گئی۔ تو سپرنٹینڈنٹ نے بولنے لگا کہ یہ دیکھو اس کی سوچ، بولے یہ آپ سے پرشن کرو اور خود کا یہ حال ہے۔ پھر جب ہم باہر گئے تو وہاں بیٹھنے کے بعد وہ بولنے لگا صاحب ایسی ہوتا ہے جب غلط فہمیاں بڑھتی ہے نا کسی مذہب کے بارے میں تو یہ حالت ہو جاتی۔ دیکھیے کیسا لائیو ایگزامپل ہے، تعجب کی بات ہے، خود مرڈر کیس میں میرے سے پوچھ رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جب غلط فہمیاں دور نہیں کی جاتی کسی کے بارے میں، اور یہ غلط فہمیاں کتنی ہو چکی ہے، میں آپ کو اب کیا بولوں، عقیدے توحید سے لے کر، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان شرک کرتے ہیں اور وہ اسی لیے مسلمان ہے نا، تو ہمارا عقیدہ توحید ہماری پہچان نہیں، ہمارا شرک ہماری پہچان ہے۔ مثال دوں، کوئی مسلمان کا کیریکٹر کسی بھی فلم میں ہوگا تو بغیر تعویذ کے نہیں ہو سکتا، تو ہماری توحید ہماری پہچان نہیں رہی، ہمارے شرک ہماری پہچان بن گئی۔ دیکھیے آپ تعویذ یہاں باندھا ہوا، گلے میں ڈالا ہوا، آدھا تولا سرما کا آنکھوں میں ڈالا ہوا، کیوں ڈال کے بتاتا نہیں، یا گلے میں تعویذ، اور وہ جالی کی بنیان تو کمپلسری مسلمان نے پہننا، لنگی ہر بار پہنا، بھائی لنگی ہر بار نہیں پہنتے مسلمان، لنگی پہنا ہوا اور ایک الگ تصور، ٹوپی پیچھے ڈالا ہوا، ہاں کیا ہے ایک تصور دے دیا گیا یہ مسلمان ہے۔ غلط فہمیاں تو ہماری توحید سے نہیں، ہمارے شرک سے ہم پہچانے جا رہے ہیں۔ غلط فہمی لوگوں کو ہم کو بتانا پڑیں گا، ہم لوگ شرک نہیں کرتے، ہمارے پاس تو حرام ہے شرک، آپ سمجھ رہے؟ تو ہماری پہچان بدل گئی، ہر چیز بدل گئی۔ یہ کب کلیئر ہوگا؟ لوگ سمجھ رہے قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول ہے، اسلام مسلمانوں کا دین ہے، ہم کو بتانا پڑے گا اسلام سارے انسانیت کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے، قرآن ساری مانوتا کے لیے، آپ مانو یا نہ مانو آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے بتایا نہیں، چونکہ غلط فہمیاں اتنی گر گئی اسلام کے اطراف کیا، وہ صحیح پیغام پہنچانے کے لیے پہلے مسکنسیپشن دور کرنا ہے، اس لیے پہلا نقطہ میں نے لیا غلط فہمیوں کو دور کرنا، یہ دعوت اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن آج ضرورت بن بیٹھا ہے، چونکہ آپ کو دیکھتے لوگوں کو 100 سوال ہے آپ کے بارے میں، سمجھ رہا بات؟ تو پہلا سب سے اہم کام جو آج رول ادا کرنا ہے نوجوانوں کو، اگر کل ہم مستقبل چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا برائٹ ہو، لوگ ہم کو تسلیم کرے، جیسے دوسری قومیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے وہ ہم کو قبول کرے، تو یہ ضروری یاد رکھیں۔ ہمارے برادران وطن میں اونچ نیچ کا بڑا تصور ہوتا ہے، یاد رکھیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، جات پات ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں غلط فہمیوں کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ہم سے وہ کترا رہے ہیں، ہمارے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہاں بے حد ضروری ہے، اور خاص بات یہ ہے ایسے علاقے جہاں آپ کی اور ان کی زبان ایک ہو، یہ ایک ایسا علاقہ ہے آپ کا دونوں کی زبان ایک ہے، آپ بھی وہی زبان میں بات کرتے، ٹھیک ہے گھر بھر میں اردو کرتے ہوں گے، لیکن آپ بھی بہترین انداز سے تیلگو بولتے ہیں سب، تو آپ کے لیے اور آسان ہوتا ہے یہ کام، بنسبت ایسی قوموں کے جہاں قوم کی زبان الگ ہے، ہماری زبان الگ ہے، اور ہمارے سامنے جو انسان بیٹھا اس کی زبان الگ ہے۔ مجھے کہیں گے کسی تیلگو سے بات کرو تو میرے لیے بہت محال ہے، اردو سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، میری انگلش کچھ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بات نہیں آئیں گی، آپ لوگوں کی تو زبان ایک ہے۔
کلچر بھی ایک جیسا ہے تقریباً، رنگت بھی اسکن کی دیکھیے آپ ایک جیسی ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہم لوگوں کا ان سے، آپ دیکھیے ہر سے. تو پھر کیا ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، منہ کھولنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑی ہمت جٹانے کی ضرورت ہے کہ آپ غلط فہمی دور کر رہے ہیں. دھرمانترن، مذہب بدلنا، کسی کا زبردستی پیسہ دے کر لالچ سے، یہ حرام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم صرف بول رہے ہیں کہ جو غلط دھارنائیں، غلط فہمیاں، مسکنسیپشن ہو گئی، ہمیں کلیئر کرے کم از کم بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بے حد ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا نا تو نہ جانے آنے والے کتنے فتنے اور فساد کو اور آپ کے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دینے والے یہ لوگ. تو ویسا زمانہ ہونا چاہیے کہ لوگ کھڑے ہو کر بولے کہ نہیں، یہ لوگ ایسے نہیں ہو سکتے. وہ تب ہوں گا جب وہ جانے کہ ہم کیسے ہیں. ابھی تو ہزار غلط فہمیاں ان کے ذہن میں. تو بہرحال اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے اہم اور سب سے پہلا نقطہ تھا، یاد رکھیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، موسٹ کروشیل پوائنٹ تھا جو آج ہم کو کرنا ہے، کل کے لیے یاد رکھیں. دوسری چیز یاد رکھیں جو اہم ہے دور حاضر میں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، اصلاح معاشرہ. مسلمان آپس میں اپنی اصلاح کرے، معاشرے کی اصلاح کرے، گھروں کی اصلاح کرے. یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے. گویا یہ تو پہلا ہی ہونا چاہیے دیکھا جائے تو، لیکن ابھی ایسا ہے کہ سب چیزیں ساتھ کرنا ہے، سب چیزیں ساتھ کرنا ہے. تو یہ سب سے اہم ہے کہ یہ بھی کرنا ہے اور اپنی اصلاح بھی ساتھ کرنا ہے. اپنی اصلاح مطلب پرسنل اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے محلے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح بے حد ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بن جائے. یاد رکھیے کہ لوگ دیکھ کے مثال دیں کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں ان کے بچے، ایسا پڑھتے ہیں یہ لوگ. آپ کو معلوم یورپ کے اندر اگر کوئی انسان ہفتے 2 ہفتے میں نہا لیتا تو لوگ اس کو سوال کرتے بولتے مسلمان ہو گیا کیا؟ چونکہ وہ مہینوں مہینوں نہیں نہاتے تھے. اور مسلمانوں کا حال یہ تھا، خاص طور سے چونکہ یوروپین مسلمانوں کو ترکوں سے زیادہ پہچانتے تھے، آٹومنس، عثمانی جو خلیفہ تھے. تو وہ بولتے تھے یہ جو آٹومنس تھے، یاد رکھیے ان کے حمام تو بہت مشہور ہے. ترکش بات مطلب جیسے ہمارے پاس ٹوائلٹس، ویسے ٹوائلٹس بھی پبلک ملتے نہیں جلدی، لیکن وہ لوگوں نے تو کیا کرتے تھے، ہر چوراہے کے اوپر وہ حمام ہوتے تھے ان کے، مطلب بیت الخلا تو ہوتے ہی تھے ساتھ میں ٹوائلٹس، اس کے ساتھ ساتھ آپ نہا بھی سکتے تھے. ترکش بات بولتے ہیں اس کو، ترکی حمام بہت مشہور تھے. تو وہ لوگ کیا بولتے تھے، ارے مسلمان ہو گیا کیا، ترک ہو گیا کیا، نہا رہا تو ہفتے میں نہا لیا، 2 ہفتے میں نہا لیا. وہ لوگ نہاتے نہیں تھے. تو کہا مسلمان اپنی صاف صفائی کی عادت سے مشہور تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اصلاح مطلب آپ سمجھ رہے نا، ہم کو اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اصلاح کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا اصلاح کا، یاد رکھیے ہم بھول جائیں گے اس نقطے کو کہ ہمیں اپنے سدھار کے لیے محنت کرنا ہے. قومیں ہم کو اس سے بھی پہچانتی ہے، دیکھتی ہے کہ ارے یہ فلاں ہے ایسے ہے. تو قوموں کی پہچان ہوتی ہے، تو ہماری ایک پہچان ہو، وہ پہچانوں کی اخلاق آپ کو مسلمانوں سیکھنا پڑے گا. ناپ تول جو مسلمانوں کی دکان سے لے کے دیکھو تم کو پتہ چلے گا ناپ تول کس کو بولتے ہیں. معاملات، پیسے میں لین دین، جاؤ مسلمان سے معاملات کرو پھر پتہ چلے گا تم کو معاملات کیا ہوتے ہیں. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جاؤ مسلمان سے معاملات کرو پھر ہمارے پاس آ جانا، زندگی بھر کبھی جائیں گے نہیں ادھر لوٹ کے. یہ حال ہو چکا ہے. آپ سمجھ؟ تو اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے سماج کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح. کہ لوگ کہیں کہ صفائی دیکھنا ہے تو وہ محلے میں چل جاؤ مسلمانوں کی، تو تم کو پتہ چلے گا صفائی کس کو بولتے ہیں. یہ ہوتی ہے صفائی. معاملات کرنا ہے، اچھی بات چیت دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے، پڑھائی لکھائی کو دیکھنا ہے. تو جو مسلمانوں میں جاؤ دیکھو، وہ بتائیں گے تم کو پڑھتے کیسا، لکھتے کیسا، اخلاق کیسے ہوتے، بات چیت کیسا کرتے، معاملات کیسا کرتے. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ کب ہوں گا، کب ہم نمونہ بنیں گے، کب ہم بول سکتے ہیں کہ ہم جیسے بنو، ہم ایسے، وہ تب ہوں گے جب ہم اپنی اصلاح کریں گے. آج کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو بہت دور ہے اس چیز سے. بنیادی نالج بھی دین کا ان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو ان کو دینی شعور دینا ہے، دینی علم کو ہم کو عام کرنا ہے. میڈیا آج کل ماشاءاللہ بہت عام ہو چکا ہے. آپ ذاتی طور سے یہ کام کر سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے یہ کام کر سکتے، کتابوں کی شکل میں کام کر سکتے. جماعتیں ماشاءاللہ الگ الگ ڈھنگ سے کام کر ہی رہی لوگوں کے اندر. ہم کو اس کام کو بہت رفتار سے بڑھانا ہے تاکہ ہم اصلاح معاشرے کا ایک ایسی مثال لوگوں کے سامنے رکھیں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں وعدے کے، یہ لوگ ہوتے ہیں اپنی بات میں پکے، یہ لوگ ہوتے ہیں اپنے تعلیم میں آگے، یہ وہ لوگ جو فلاں کام میں ایسا کرتے ہیں. ان سے تجارت کرو تو پتہ چلتا ہے تجارت کے اصول کیا ہوتے ہیں، کیسا کرنا چاہیے، کیسا نہیں کرنا چاہیے. بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے. اور لوگ آپ کو آپ کے معاملات سے پہچانتے ہیں. دیکھیے 2 لوگ سفر کر رہے ہیں، آپ بھی اجنبی ہیں، میں بھی اجنبی ہوں. تو آپ میرے بارے میں اور میں آپ کے بارے میں جو کنکلوژن نکالیں گے بغیر بات کریں گے وہ کیسے نکالیں گے؟ اور صرف آپ کو دیکھ کر، آپ کے پہناوا، کھانے پینے کا طریقہ، بات چیت کیسے کریں، اس سے آپ انداز لگا لیتے یہ لوگ کیسے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. پھر جب بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گا اور آگے
گہرائی میں کیا ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تاکہ ہم ایک مثالی معاشرہ بن جائیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں, ان کے گھرانے ایسے ہوتے ہیں, ان کا علم کا معاملہ یہ ہے, تعلیم میں اتنے آگے ہوتے ہیں, دین میں بھی آگے ہوتے ہیں, اپنے مذہب کا بھی علم حاصل کرتے ہیں, دنیا میں بھی آگے ہوتے ہیں. یہ ہونا چاہیے, یاد رکھیں, یہ ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم میں نہیں ہے, ہمیں اور اس چیز کو بڑھانا ہے, ہمیں اس مطلب ایکسپیکٹیشن تک جانا ہے, مطلب لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہاں تک جانا ہے کھڑا ہونے کے لیے. یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا دوسرا اہم پوائنٹ تھا معاشرے کی اصلاح. اپنی اصلاح ہم کو کرنا ہے زبردست انداز سے, منصوبہ بند طریقے سے اور بہت رفتار کے ساتھ. یاد رکھیے اس میں وقت نہیں ہم نہیں لے سکتے. جتنا ہم اس میں لیٹ ہوں گے, یاد رکھیے دیگر سارے کام لیٹ ہوتے جائیں گے اور غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. یاد رکھیے. تو لہٰذا دوسرا کام یہ ہے جو ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اصلاح معاشرہ کرنا. تیسرا امپورٹنٹ کام جو ہمیں کرنا ہے, یاد رکھیے, وہ یہ ہے ہمیں ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, تعلیمی بیداری کو عام کرنا ہے ہمارے سماج میں. بہت آگے. دیکھیے میں جانتا ہوں الحمدللہ اور اس چیز کو مانتا ہوں اور اس چیز کو بتاتا بھی ہوں لوگوں کو کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ بچہ چاہے کسی علاقے کا ہو وہ عربی کچھ نہ کچھ حد تک جانتا ہے. یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہم لوگ عربی جانتے ہیں نا, مکتب قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں نا, تو ایک لینگویج اپنی زبان جو بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ سیکھتے ہیں, بولنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ میں نہ بھی آئے تو بولنا کم از کم آتا ہے, پڑھنا کم از کم آتا ہے. تو اتنے تو ایجوکیٹڈ ہم ہر جگہ ہوتے ہی ہیں. لوکل علاقے کی تعلیم کے علاوہ عربی تو ہم حاصل ہی کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا ایک امتیاز شروع سے ہی رہا ہے, سمجھ رہے آپ. لیکن میں کہہ رہا ہوں اور آگے بڑھ کے کمپیٹ کرے سماج سے, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھے. سماج کے اندر جو علم جس رفتار سے پھیل رہا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی جس کو ہم زبان میں بولتے ہیں, اس رفتار سے ہم آگے بڑھے. اور ہم کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں تھے اور انشاءاللہ عزیز کبھی پیچھے رہیں گے بھی نہیں. مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے اسلاف اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, آپ مدینے میں پہنچے, لوگ مدینے میں کھجوروں کے جھاڑ پر کچھ گرافٹی کرتے. گرافٹی سمجھتے ڈیزائنز بناتے تھے, ڈیزائنز کچھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. اس سال کھجور کم ہوئی. صحابہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کم ہوئی اس سال. وہ آپ نے اس سے منع کر دیا نا, چونکہ وہ جو ڈیزائن بناتے تھے اس سے کیڑے اٹریکٹ ہوتے تھے. کیڑے اٹریکٹ ہوتے تو پالینیشن ہوتا ہے, مطلب ادھر کے مذکر جھاڑ میل جھاڑ کا فیمیل جھاڑ پہ بیٹھتا ہے تو پھر اس کو پھل اچھے آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو, لیکن جب دین میں کوئی بات کہوں تو اس کو مان لیا کرو. تو آپ کو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے اندر پوری چھوٹ دے دی گئی ہے. دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو, ڈیزائننگ سے کیڑے اٹیکٹ ہوتے ہیں, تمہارا مسئلہ ہے, تم اس کو کر سکتے ہو. تو ہم کو چھوٹ دے دی گئی, فری ہینڈ دے دیا گیا کہ سائنس ٹیکنالوجی کے اندر تم آگے جا سکتے ہو, حلال حرام کی تمیز رکھو اور کہیں تک بھی تم جا سکتے ہو. لیکن ہم لوگوں نے تمام چیزیں چھوڑ دی. اب سائنس اور ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ ایجوکیشن سے شروع ہوتا ہے, بنیادی تعلیم سے ہی شروع ہوتا ہے نا. تو ہم کو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہمارا بہت زبردست انداز سے کرنا ہے. ہم لوگ پرائمری نہیں بلکہ ہائر ایجوکیشن لیں گے, ہائر ایجوکیشن نہیں اس کے اندر ہائر ایجوکیشن لیں گے. اپنے دین کا تو الحمدللہ ہم عربی کی شکلیں وغیرہ اوپر چونکہ نقطے ہو گئے, میں اس لیے اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہا ہوں. اپنے اصلاح کے اندر وہ سب آ چکا ہے دینی معاملہ. دین کے ساتھ ساتھ ہم کو دنیا کے اندر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے, زبردست انداز سے کوشش کرنا ہے. اور تعلیم میں خاص طور سے آگے بڑھیں گے, اور خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم کا ہم نظم کریں گے. ریزن وجہ وہ اس لیے کہ اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو بچے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور بچے ماں کا خواب ہوتے ہیں, اس بات کو آپ یاد رکھیں. بچے ماں کا خواب ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو مثالیں دینے بیٹھوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اتنی محنت اور مشقت صحابیات نے کی اپنے صرف نونہال جن کو صحابہ کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے اندر. والد کا تو کیا حال تھا, آپ صحابہ کے واقعات پڑھی. میں فلاں وقت میں ایمان لایا اور اس کے بعد میں یہاں رہا 7 آپ سمجھ گیا فلاں جگہ گیا, یہاں سے چلا گیا وہاں چلا گیا, 6 مہینے یا سال بھر وہاں فلاں گیا. ان کو تو وقت ہی نہیں تھا. یہ کون تھے جو صحابہ کی تربیت کرے تھے, جو ننھے منھے تھے؟ یہ ان کی مائیں تھی, یاد رکھی. چونکہ ماؤں کا ایک اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت, یاد رکھی. والد کا بھی یہ ذمہ ہے, لیکن والد ماں کے جیسا نہیں کر سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے میں کہوں گا ماں وہ ہے جو ڈیلی ان کو ایجوکیٹ کریں گے جیسے ٹیچر کرتا ہے, اور والد ایک انسپیکٹر یا ایک پرنسپل یا ایک سمجھ نا کبھی آ کے چیک کر لیا کیا ہوا, کتنا پڑھا, کیسا لیا, ایگزامنر ہوتا ویسا کریں گا. چونکہ باپ حلال روزی کی مشقت کے اندر دن رات پریشان ہوتا ہے. تو صحابہ پریشان تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوم رہے تھے, کیا کچھ نہیں کر رہے تھے. یہ صحابیات کی تربیت کا نتیجہ یہ بچے تھے, یاد رکھیے. تو وہ کب تعلیم یافتہ ہوں گی, جبھی تو تعلیم کے بارے میں کریں گے. ماں کا خواب ہوتے ہیں بچے, تو ماں تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ ان کو نئے خواب دکھائیں گی, سمجھ رہے, ان کو اونچی سوچ دیں گی کہ کیا کرنا ہے, تمہیں کیا سوچنا ہے. اب ایک ماں کی چھوٹی سوچ ہے تو بچے کو صرف دادی کے خلاف ہی بہکا رہی, یہ ہوتا ہے. پھر چھوٹی سوچ ہے اس کی, لیکن جب وہ سوچ سے اونچے نکلیں گے, اور اگر اس کی ساس کچھ بولتی ہوئی تو بچے کو بولیں گی دادی جو بولتی ہے وہ سننا چاہیے, وہ بڑے ہیں, تم کو یہ کرنا ہے, اس جھگڑے کے بیچ میں تم کو نہیں آنا, آگے چلو. یہ ہوتا ہی ماں.
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے ان کی اگر آپ زندگی پڑھیں گے تو ان کی والدہ ان کو روز مدرسہ چھوڑنے جاتی اور لے کر آتی. مدرسے کے بعد اپنے بچے سے جو جھنڈے من احمد تھے ان سے کہتی تھی کہ تم دوسرے مشائخ کے ساتھ رکا کرو تھوڑی دیر تک، عام طلبہ عام اسٹوڈنٹس نکل جاتے ہیں، تم رکا کرو، چونکہ تم اگر ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہیں علم حاصل ہوگا. یہ تو ٹھیک ہے اسکول میں کلاس میں جو ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملات میں رہو گے تو ان کے ساتھ بیٹھا کرتی. کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ یتیم تھے، ماں کی کوشش تھی. امام شافعی رحمہ اللہ اپنی والدہ کو دعا کی دیا کرتے تھے. بڑے بڑے امام ہیں اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی مختصر کچھ زندگی کی باتیں رکھ رہا ہوں. تو اپنی والدہ کو دعا کرتے تھے اور کہتے تھے آج جو میرا حافظہ اتنا تیز ہے میری جو ہے والدہ کی کوشش کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کی غربت تھی، غربت کی وجہ سے ان کی والدہ جاتی تھی اور بچے کے لیے کتاب پیپر لگتے تھے، پین لگتا تھا، بڑی قیمتی چیز تھے، نہیں ملتی تھی، تو بچے کچھ پیپر جو لوگ اکاؤنٹنٹس وغیرہ پھینک دیا کرتے تھے وہ جمع کر کے لاتی تھی اپنے بچے کے لیے کہ پڑھے گا بچہ اس پہ لکھیں گا. اور سیاہی کبھی لاتی تھی، جتنی مل گئی، جو نہیں ملی. تو امام شافعی کو جب نے کہا کہ یہ قلم مطلب اتنی سیاہی اور اتنا پیج پڑتا نہیں ہے، تو والدہ نے کہا تم حفظ کر لیا کرو شافعی، اس لیے کہ اس سے زیادہ پیسے نہیں اپنے پاس، اپن لا نہیں سکتے. تو امام شافعی نے کیا کیا، پھر حفظ کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں میرے حفظ میری ذہانت سے میری والدہ کی وجہ سے، پیسہ نہیں تھا، لکھنے کو نہیں تھا، تو یاد کر لوں گا تو لکھنے کا پیپر کی ضرورت نہیں. آپ بہت حافظہ تیز تھا آپ کا. تو ماں دیکھیے بچے کے لیے کیا محنت نہیں کر رہی، پیپر ڈھونڈ کے لا رہی ہے، بچی بھی سیاہی ڈھونڈ رہی ہے. امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کہیں لوگوں کو دیکھ لیا جو گاتے تھے، تو ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی میں بھی بڑا ہوں گا تو ایسا کروں گا. والدہ کو جیسی پتہ چلا کہ بچہ ایسی بات کر رہا ہے، ان کی والدہ نے فوراً ان کو، جیسے اس زمانے میں جو علماء ہوتے تھے وہ جو لباس پہنتے تھے، جس طرح سے رہتے تھے ویسا لباس پہنانا شروع کر دیا تاکہ ان کا ذہن ادھر نہ جائے بلکہ علماء کی طرف جائے. تو مائیں جو ہے بچوں کی زندگی کیا نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل کی آپ زندگی پڑھی، آپ تا حیات اپنی ماں کو دعا دیتے رہتے تھے. انس بن مالک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، وہ ہمیشہ مجلسوں میں بیٹھتے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ میری ماں پہ رحم کرے. یہ ان کی تربیت کا نتیجہ جو انس اس طرح سے ہے. تو یہ ماں تھی. مائیں تو ماں تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ خواب دیکھیں گی، وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رکھیں گی، اور بچے ماں کا خواب ہوتے ہیں. وہ جہاں تک سوچتی وہاں تک ان کو پہنچا دیتی لے. یہ اس کی تڑپ ہوتی ہے، اس کی لگن ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کی دعائیں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو تعلیم، ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی میں آپ آگے جائیے. آپ کے دین نے، ہمارے دین نے ہم کو اس میں پیچھے نہیں رکھا. اسلاف کے واقعات اس زمانے کے آپ تھوڑا سوچیے، کیسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے حکومتوں کو مینیج کیا، کیسی اتنی بڑی حکومتوں میں آنے والے پیچیدہ مسائل کو سالو کیا. سوچیے آپ تھوڑا سا. مطلب ہارون رشید کا حال یہ ہے کہ کبھی نکل کے آسمان کو دیکھتا بادلوں کی طرف کہ برسیں گے شاید، یہاں نہیں برسے، آگے چلے جاتے. تو بولا کرتا تھا اے بادلوں جہاں جا کے برسنا ہے برسو، تمہارا جو خراج ہے، ٹیکس ہے، میرے پاس ہی آنے والا ہے. اتنی بڑی سلطنت تھی اس کی. کس کو پتا تھا جہاں بھی برسیں گے 200-500 ہزار کلومیٹر میں میری حکومت میں برسنے والے، اس کا ٹیکس میرے پاس ہی آنے والا ہے. یہ حالت تھی. یاد رکھ. سوچو اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے آپ کو مذاق لگ رہا ہے، ایک نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے، زبان کی تکلیفیں، ماپ کی تکلیفیں، میجرمنٹس ہر علاقے کے الگ ہیں. کیسے کرتے ہوں گے یہ لوگ؟ پیسے کا سائز الگ، اس کا وزن الگ، اس کی قیمتیں الگ، کیسے مینیج کرتے ہوں گے؟ یہ تمام چیزیں انہوں نے کی. یہ دنیا کے اندر کوئی پیچھے نہیں تھے. یاد رکھیں مسلمان کبھی نہیں تھے پیچھے. سائنس ٹیکنالوجی میں تو کبھی پیچھے نہیں تھے. یاد رکھیں کیونکہ ہمارے دین نے ہم کو پیچھے نہیں رکھا. کہا جو کچھ تم اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے کر سکتے ہو سب کچھ کر ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہاں ہم کو مکمل چھوٹ تھی نئی نئی ایجادات کی، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں بدعت کرنے کی. دنیا میں جتنی چاہے کرو، گاڑی ایسی نہیں ایسی بنا دو، ایسی سیدھی نہیں الٹی چلاؤں گا میں، کرو نا بدعت. کون روکتا ہے؟ کمپنی والے کچھ بولیں گے کیا؟ چلا. لیکن دین میں مت کرو. دین آلریڈی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، فکس ہے، اس کو مت چھیڑو. ہم نے دین میں بدعت کر دی اور دنیا کو ہم نے جیسا تھا جیسا دے رہے ویسا لے لو، اس میں ذرہ برابر بھی چینج نہیں کرنا. تو دین میں بدعت حرام ہے یاد رکھیے، لیکن بدعت تبدیلی لانا، الٹریشن کرنا، ماڈیفیکیشن کرنا، دنیا میں آپ کو کھلی چھوٹ ہے، کتنی کرنا ہے کرو، کیا کیا بنانا ہے، کیا کیا ایجاد کرنا ہے، سب کر سکتے ہو. اب مسلمانوں نے کیا، دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا. مگر خالی کچھ چیزیں گراؤں. 2016 جو سن گزرا ہے 5 سال پہلے، تو یونیسکو نے ایک جو ہے سال منایا تھا، اس کو کہتے تھا دا لائٹ ملینیا. انہوں نے کیا کیا تھا، ابن الہیثم کی پیدائش جو تھی وہ 2016 سے 1000 سال پہلے ہوئی تھی. تو 1000 ایئرس ان کی پیدائش کے ہوئے تھے. انہوں نے ایک لائٹ ملینیا منایا. مطلب
روشنی کا جو ہے 1000 سال. چونکہ ابن الہیثم وہ انسان تھے جنہوں نے پہلی بار بتایا تھا کہ لائٹ کیسے کام کرتی ہے, روشنی کیسے چلتی ہے. اور ایک چھوٹا سا تجربہ جو سب بچے پڑھتے ہیں اسکول میں, لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ ڈائریکشن, روشنی سیدھی چلتی ہے کبھی بھی. یہ ان کا فلسفہ تھا. اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے, جو یونانی فلسفہ تھا, آنکھوں سے ایک روشنی نکلتی ہے, چیزوں پہ جا کے ٹکراتی ہے, پھر ٹکرانے کے بعد واپس جاتی ہے اندر تو لوگوں کو دکھتا ہے. ابن الہیثم نے کہا اگر ایسا ہوتا تو رات میں ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ پھر انہوں نے کہا نہیں, لائٹ جو ہے کسی اور جگہ سے نکل جائے, سورج کی وجہ سے وہ آ کے ٹکراتی ہے چیزوں پر, اور چیزوں پہ ٹکرا کے آنکھوں پہ لگتی ہے, اس سے ہم دیکھ پاتے ہیں. انہوں نے کہا لائٹ کبھی بھی سیدھی چلتی. پھر ایکسپیریمنٹ کر کے بتایا سوراخ, اس سے آپ جانتے ہیں. اور آنکھیں کیسا دیکھتی ہے لوگوں کو بتایا, جس کے نتیجے میں آنکھیں کیسا دیکھتی ہے انہوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ تجربات کیے, جس کے لیے جو تجربات کیے اس تجربات کو, جو گھر کے اندر کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کو کمرہ بولتے ہیں. اردو میں سنو کمرہ, وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے کمرہ, تو وہ کمرہ سے ہی لفظ آتا کیمرہ, آپ کا کیمرہ, فوٹو جس سے آپ لیتے ہیں. چونکہ آنکھ کیسا دیکھتی ہے اس کو انہوں نے ایک کالے روم کے اندر ڈیزائن کیا تھا کہ آنکھ اندر اندھیری ہوتی ہے, لائٹ اندر باہر سے اندر آتی ہے, اور اندر آنے کے بعد اس کا عکس بنتا ہے. تو انہوں نے وہ لوگوں کو بتایا, تو جہاں ایکسپیریمنٹ کرتے تھے وہ جو کمرہ تھا چھوٹا سا, اسی سے لفظ کیمرہ آتا ہے. آپ کا کیمرے کی ایجاد, آنکھیں کیسی دیکھتی ہے اسی بیسس پہ تو کیمرے بنے ہمارے, وہ لینسز, ویسی طریقہ, روشنی اندر جاتی ہے چھوٹے سوراخ میں سے اندر دکھتی. یہ سب ان کا دین ہے. تو دنیا مان رہی ہے, اس کو کیوں نہیں منانا پڑے گا؟ بھائی 1000 سال ہو گئے وہ آدمی کو پیدا ہو گئے جس نے لوگوں کو بتایا. کہیں جس کو کہتے ہیں اندھ وشواس, جس کو بولتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ, جو بلائنڈ فیتھ تھا لوگوں کا, وہ توڑا, سائنٹیفک ایجادات کیے, کیا کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے. آپ تعجب کریں گے, وہ تھوڑا وہ صدیوں کو آپ پڑھیے تو صحیح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد ایک 100 سال کے بعد سے جو انکشافات, ڈسکوریز, انوینشن, سائنس, ٹیکنالوجی, مسلمان آگے بڑھے جس کی کوئی امتحان نہیں. اتنے آگے, اتنے ایجوکیشنل میں آگے. میں نے ایجوکیشن کا ایک مثال تو آپ کو آلریڈی دے دیا, نظام الملک, اس نے جو سسٹم قائم کیا تھا وہ آج بھی یورپ میں. اس کے علاوہ کئی چیزیں, ایون جو IAS ہوتے ہیں نا, یہ جو UPSC ایگزام ہمارے پاس ہوتا ہے, IAS سلیکشن ہوتا ہے, یہ سسٹم مسلمانوں کا, ترکوں کا دیا ہوا ہے. چونکہ ترک قومی طور سے بہت جنگجو قوم ہوتی ہے, یاد رکھیے. تو چونکہ ان میں جنگجو وہ ہوتے تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے خاندان کے لوگ کبھی بھی آگے نہ آئے, ورنہ کیا ہوتا پھر بعد میں وہ مرنے کے بعد دعوے دار بن جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیا سسٹم چالو کیا. سسٹم کو چلانے کے لیے یہ کیا کرتے تھے, ایک ہی بیٹا پیدا ہونے دیتے تھے, اور وہی ہوتا تھا ذمہ دار. اس کے بعد جو لوگ اس کے وزیر وغیرہ بنیں گے, یہ سب دوسری قوموں سے چن کر ایک ایگزامینیشن پاس ہو کر اس کے ساتھ آتے تھے, تاکہ اس کے موت کے بعد یہ سلطنت کے دعوے دار نہ کبھی بنے, چونکہ سلطنت خون سے چلتی تھی, سمجھا. تو انہوں نے ایک سسٹم لایا کہ پورے یورپ کے بچوں کو لاتے تھے. بچوں کو لانے کے بعد جو ان کو مہارت, جنگی مہارتیں وغیرہ, علم, ہنر, فن سکھایا جاتا تھا, ان کے امتحانات لیتے تھے, اور جو اس میں پاس ہو جاتا تھا وہ بڑے بڑے رینکنگ, یہاں تک کہ وزیر اعظم, سب سے بڑا جو منسٹر ہوتا تھا بادشاہ کے بعد, وہ تک بن سکتا تھا. اور یہ اگر نان مسلم کرسچن ہوتے تھے, اکثر اگر نان مسلم رہنا پسند کرے تو ایک سرٹن لمٹ تک آگے بڑھ سکتے تھے. اسلام قبول کر لیتے تو لمٹ لیس وزیر اعظم تک بن سکتے تھے. تاریخ گواہ ہے اس کی. وہی سسٹم پورے دنیا نے اڈاپٹ کیا آج, کہ وہ ملک کو چلانا ہے تو لوگوں کو چن کے لانا ہے. چن کے لانے کا طریقہ ہے وہ کسی بھی رنگت, کسی بھی قوم سے آ سکتے ہیں, انٹلیکچولی اتنا ان کا ہونا, وہ آ جائیں گے. یہ سسٹم مسلمانوں کے دین ہے, یاد رکھیے دنیا کو. میں کیا کیا مثالیں آپ کو دوں. ہم اپنی تاریخ کو, اپنے جس کو کہیں گے ماضی کو جو ہے بھول چکے ہیں, یاد رکھیے. اس کا یہ نتیجہ بہرحال. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, تعلیم میں آگے بڑھنا ہے. تعلیمی ادارے قائم کیجیے, بچوں کو پڑھائیے, دینی تعلیم تو ہے ہی اس میں, لیکن ساتھ میں دنیا میں آگے بڑھائیے. لڑکیوں کو پڑھائیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو ہنرمند بنائیں. ایک ماں جو تعلیم یافتہ ہوں گی, بچوں کو ہنرمند بنائیں گی, تعلیم یافتہ اس کے بچے ہوں گے, اہم ہے. چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے جو ہم کو یاد رکھنا ہے, وہ یہ, ہم کو آج کے دور میں جو کام اہم کرنے والے کام ہے, اس میں ہیلتھ کیئر سسٹم ہم کو ڈیولپ کرنا ہے. ہیلتھ کیئر سسٹم کیا ہوتا ہے, صحت کیسی اچھی رہے قوم, ملت اور ملک کی, اس کے لیے ہم کو فکر مند رہنا ہے. اس کے لیے فکر مند رہنا, اور اس کے لیے سسٹمز بنانا ہے. آج کتنے مسلمان, غریب مسلمان ہیں, کن دواخانوں پہ جا کر کھڑے ہیں, چونکہ اپنی صحت خراب ہے, ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے, اور وہاں جا کر وہ چندوں کے لیے, زکوٰۃ کے لیے, صدقات کے لیے, یہاں تک کہ اپنے جسم کو بیچنے کے لیے مجبور ہیں. واقعات ہے نہیں آپ کے پاس, سب کے پاس ہوں گے. جو لوگ سوشل ورک کرتے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, جرنلزم کرتے ہیں, جو جرنلزم ریسرچ بیس ہوتی ہے, ان کو سب کو پتہ ہے کیا دنیا میں ہو رہا ہے. یہاں تک کہ کسی کا علاج کرنے کے لیے اس کا بیٹا اپنے اعضاء, آرگنز بیچ رہا ہے.
آرگن بیچنا آج بھی جائز نہیں ہے، اسلام میں تو ہے لیکن ملک میں بھی جائز نہیں، کوئی اعضاء آپ خرید نہیں سکتے، یاد رکھیے، بیچ نہیں سکتا کوئی انسان۔ تو آپ دیکھیے یہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں ہم نے سسٹم بنایا ایسا؟ یہ تو ہمارے دین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، معلوم، لوگوں کا خیال رکھنا، خیر خواہی کرنا۔ دیکھیے میں آپ سے ملا تو میں آپ کو کیا کرتا ہوں، اور آپ میرے سے ملے تو میرے کو کیا کرتے ہیں؟ بولیے السلام علیکم، بیسک، تم سلامت رہو۔ اب ایک آدمی بیمار ہے تو کیسے سلامت رہیں گا بتاؤ؟ تو ہماری دعا میں تو یہ چیز شامل ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں میری فکر ہو۔ ٹھیک ہے، ہر فرد تو میڈیکل سروسز نہیں دے سکتا، لیکن من جملہ ایز اے کمیونٹی، ایک امت کے طور پہ ہم کیوں نہیں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشنز ہمارے کیوں نہیں ہیں جس میں ہم اپنی کمیونٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن کو، سارے ملک کو سروسز دے کہ یہ ہمارے طرف سے سروس ہے ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، چونکہ ہم لوگوں کی خیر خواہی رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ صرف بیمار کے پاس جا کر اس سے 2 الفاظ بولنا، اس کے مل کر آنا، 70,000 فرشتے اس دن پورے دعا کرتے ہیں، اگر رات میں کرتا ہوں تو پوری رات کرتے ہیں۔ تو میں تو پورے انسٹیٹیوشن بنا رہا ہوں جس کے اندر لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، بیمار آئے اور جو ہے شفا یاب ہو کر جائے، صحت مند ہو کر جائے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم، بتائیے کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم ایسے ہم اڈاپٹ بنا رہے ہیں؟ آپ کہیں یہاں ہمارے پاس تو یونانی میڈیکل کالج ہے، ادھر ایک وہ ہے، تو آپ کا پرسنٹیج بھی دیکھو یہاں کتنا، اس کے مقابلے میں یہ بات ہے؟ فیصد کے اعتبار سے پروپورشنیٹلی بات ہوگی نا؟ ہے ایسا کچھ کام؟ آپ دیکھیے کام نہیں ہے الحمدللہ، پھر بھی ساؤتھ انڈیا کے اندر کافی کام ہے۔ سارے مہاراشٹر کے اندر ایک ہی میڈیکل کالج ہے، مسلم میڈیکل مائنورٹی، ایک ہے، صرف ایک۔ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، کرناٹک گیا تو بیجاپور کے اندر ہے، بیدر کے اندر ہے، بنگلور کے اندر تو کئی سارے، اور کئی ہر علاقے کے اندر ملیں گے آپ کے۔ دیکھیں یہاں اس شہر کے اندر کرنول میں تو ایسا ہر جگہ کا حل نہیں ہے۔ تو ہم کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں پائنیئرز بولتے ہیں نا، اس میں چوٹی تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین نے صرف خیر خواہی پہ اتنا اجر دیا تو ہم لوگوں کو صحت مند کرنے کے لیے کتنا ہم خواہش رکھیں گے۔ ہمارے تو دلی خواہش ہے کہ لوگ صحت مند رہیں، صحت کے ساتھ جیے، جسمانی صحت کے ساتھ جیے، عقل کی صحت کے ساتھ جیے، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ خوش رہے اور آخرت میں بھی جنت میں ہمارے ساتھ جائے۔ ہم تو اتنے اوپن ہیں، کسی کو اگر آپ دعوت اسلام دیتے ہیں تو یہی سوچ کے دیتے ہیں نا میرا بھائی آنکھ سے بچ جائے، ہے نا؟ تو آخرت میں جنت میں ساتھ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں صحت کا کیسے خیال نہیں رکھیں گے اس انسان کا؟ یہ پارٹ ہے ہمارے دین کا۔ صحابیات بھی جنگوں میں جاتی تھی، اپنے واقعہ سنے کیوں جاتی تھی بتائیے؟ ہاں، تاکہ زخمیوں کو اٹھا کر لائے۔ سنا نا آپ نے واقعات، زخمیوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کو اٹھا کے لاتی، ان کی تیمارداری کرتی، زخم پہ مرہم پٹی کرتی۔ تو سسٹم تو نبی کے زمانے سے ہے ہمارے پاس، عورتوں نے تک کام کیا اس کے اندر، اور عورتیں ہی اکثر یہ کام کیا کرتی تھی۔ واقعات ہے، تمام جنگیں اٹھا لیجیے آپ، بیک گراؤنڈ میں عورتیں چلتی، ایک اہم ذمہ داری ہوتی کھانا وغیرہ رسد پہنچانا، دوسری ذمہ داری ہوتی پانی پلانا، تیسرا ہوتی زخمیوں کو جانا، اٹھا کر لانا اور لے جانا، یہ سب کام کرتی تھی عورتیں۔ وہاں پاس تو مرد عورتیں بھی کر سکتی ہے کام، دین نے تو ہم کو یہ دیا۔ اب بتائیے ہم اپنے بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اس لیول تک نہیں لے جائیں گے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو ہم وہ کریں، تو کیسے ہم کمیونٹی کچھ دیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مسلم علاقے ہیں، ایک چیریٹیبل کلینک اور چیریٹیبل ہاسپٹل کا تصور نہیں ہمارے پاس، پھر ہم صرف رو رہے ہیں لوگوں پہ، یہ کر رہے وہ کر رہے، فلاں نے غلط کام کیا۔ تو آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ہمارے پاس وہ طبقہ جو دینی سوچ رکھتا، اس کو تو زیادہ سوچنا ہے، وہ کیوں نہیں آگے بڑھا؟ آپ سمجھ رہے اس بات؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جو نوجوان اس فیلڈ میں ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، جو جماعتی ذمہ دار ہے، چاہے کسی بھی جماعت کے آپ ذمہ دار ہو، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں۔ جہاں ہم لوگ مختلف یونٹس بنا رہے ہیں، وہاں ہمارا ایک سوشل یونٹ ہو، جو یونٹ مختلف فیلڈز میں لوگوں کام کریں گا، جو فلاح اور بہبود کے لیے اس کو کہتے ہیں، لوگوں کے سوشل کاز کے لیے، ویلفیئر کے لیے، چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ہم لوگ کریں گے۔ یہ ہمارا فیس ہے۔ حکومت کیا بولتی ہے؟ ہم لوگ کبھی ڈسکشن کرتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کیا، ریلیجن میں آپ بہت آگے بڑھے، ریلیجیس ورک آپ نے بہت کیا، تو سب کر رہے ہیں نا، ہر کمیونٹی کر رہے ہیں، بٹ ریلیجن کے ساتھ آپ نے بینیفٹ کیا دیا ہیومینٹی کو، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے ایسے بڑے بڑے کچھ انسٹیٹیوشنس ہیں ہمارے۔ مہاراشٹر میں آ جائیے، شیرڈی کے سائی بابا کا ٹرسٹ، لوگ سب پورے ساؤتھ سے وہاں آتے ہیں، فری ہارٹ کا آپریشن۔ آپ کے پاس اگر یہاں آ جائے تلنگانہ میں، تو ستیہ سائی بابا کا، ان کا اپنا ایک مشن تھا، اس کے کتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس 100 آف ایکرز پہ بنے ہوئے ہیں، جس کے اندر فری علاج ہو رہے ہیں۔ ایسے بینک کئی، مطلب وہ یہ ریلیجیس لوگ ہیں نا، مذہبی رہنما تھے یہ لوگ، ان کے نام پہ ہو رہا ہے نا اتنا۔
تو ہمارے پاس تو زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس تو صدقات ہے، ہم کو تو ترغیب دی جا رہی ہے کہ 1/3 خرچ کرو، تو پھر ہمارے پاس کیوں نہیں ہے سسٹم؟ آپ بتائیے نا. وہ لوگوں نے ترقی کی اپنے مذہبی اعتبار سے، تو ہر بابا کا ایک آشرم، ایک ہاسپٹل، ایک فلاں، ایک آرفنیج، یتیم خانہ، چیریٹیبل فلاں، یہ راستے بنا دیے، گاؤں کو پانی پہنچا دیا، کیا نا. کئی مسلمانی فائدہ اٹھا ہی رہیں گے اس کے یہاں. تو میرا سوال یہ ہے، ہم بھی ریلیجیس ہیں، مذہبی کام کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس کے انسٹیٹیوشن کہاں ہے؟ سسٹم کہاں ہے اس کے پیچھے کا؟ خالی ہم نے عمارتیں بنا رہی عبادت کے لیے، دوسرا کہاں ہے جو ہیومینٹی کو کیا دیا، انسانیت کو؟ وہ آپ کا، وہی آپ کی امیج ہے، لوگ جس سے آپ کو پہچانتے ہیں، کہاں دیا وہ؟ بتائیے وہ سسٹمز بتائیے مجھے. چھوٹا موٹا ایک سسٹم چلانا، 100-200 لوگوں کو مدد کرنے کا الگ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں ایز اے کمیونٹی ایک سسٹم، جو ایک بڑا سسٹم کہاں ہے ہمارے پاس؟ تو ہیلتھ کیئر میں امپورٹنٹ یاد رکھیں، چیریٹیبل کلینکس، چیریٹیبل ہاسپٹلس، ہیلتھ اور ہائیجین سے ریلیٹڈ ساری چیزوں کا ہمیں نالج ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو خود ہیلتھی، صحت مند، ہائیجینک، صاف ستھرا رکھیں، اور کمیونٹی کو بھی یہ میسج دے. یاد رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیں، بہت ضروری چیز ہے. اچھا، فن کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس کہ نہیں مسلمان ڈاکٹر پیدا ہی نہیں ہوتے تو کیسا کریں گے. دوسرا، ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی مسلمان یا مسلم کمیونٹی انڈیا میں ایک غریب ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، آپ یہ نہیں بول سکتے. تو پیسے کی کمی نہیں ہے، فن کی کمی نہیں ہے. ابھی کیا چیز کی کمی معلوم؟ سوچ کی کمی. ایک میں مثال دیتا ہوں. میں ایک علاقے میں گیا تھا، نام نہیں لیتا ہوں علاقوں کے. ایک علاقے میں گیا تھا، وہ لوگوں نے مجھے، مولوی صاحب آپ کیا کیجیے، آج شام میں ہے نا عورتوں کو درس دیجیے پردے پر. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. پھر میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا دن بھر، تو 1-2 گھنٹے جب ساتھ رہا تو میں بولا شام میں درس تو آج میرے سے عورتوں کو پردے پر نہیں ہوں گا، کوئی اور بولے تو دے دیتا ہوں. ارے مولوی صاحب آپ ایسا کیسا کر رہے فیض بھائی، وہ ضروری ہے نا پردے پہ درس، بہت فلاں ہو رہا ہے. بولا میں درس نہیں لے سکتا ہوں پردے بس. تو بولے کیا وجہ ہے؟ بولا میں لوں گا لیکن ایک وعدہ آپ کرے تو کر سکتا ہوں. چونکہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا. جب ڈسکشن میں بات آئی تو جو گاؤں تھا مسلم میجورٹی، مطلب علاقہ بڑا علاقہ، تعلقہ جیسا پلیس، مسلم میجورٹی. اس مسلم میجورٹی ایریا کے اندر جب میں نے ان سے بات چیت کی تو میں نے کہا آپ لوگ ڈیلیوریز وغیرہ کے لیے کہاں جاتی ہے آپ کی عورتیں وغیرہ؟ تو بولے فلاں ایک گورنمنٹ ہسپتال، ایک پرائیویٹ ہسپتال. میں نے کہا ٹھیک ہے. کتنے لیڈی ڈاکٹر ہیں وہاں؟ مسلم نان مسلم نہیں، کتنے لیڈی ڈاکٹر ہیں وہاں؟ تو بولے ایک بھی نہیں. تو پردے پر درس تو میں نہیں لے سکتا، پھر یہ میری وجہ ہے. تو بولے کیوں؟ میں نے کہا میں اپنی بہن کو پردے کا درس دوں گا کہ میری بہن تو پردے میں چہرہ بھی شامل ہوتا ہے، تم چہرہ بھی چھپاؤ، لیکن پھر اس کے ڈیلیوری کے ٹائم آئیں گا تو اس کی شرمگاہ بھی کسی اور کے سامنے کھل جائیں گی. تو میرا دل جو ہے نا گوارا نہیں کر رہا، کیسے بولوں گا میں؟ میرا دل اندر سے ہو رہا، میں کیسے بولوں گا اپنی بہن کو کہ نہیں وہاں تم کر سکتے ہو؟ نہیں، تم پہلے ڈاکٹرز پیدا کرو یہاں، ڈاکٹر لڑکیوں کو شادی کر کے لاؤ تم یہاں، اور ان سے شروع کرو. مسلم نہیں ملتا تو نان مسلم لاؤ. لیڈی ہونا چاہیے، ایک لیڈی کے لیے ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. پردے کا مسئلہ ہے نہیں ہے یہ، کیوں نہیں سوچ رہے اس کو اس ڈھنگ سے؟ آپ کیوں نہیں سوچ رہے اس کو اس ڈھنگ سے؟ آپ یہ مسئلہ ہے پردے کا، صرف میرے لیے نہیں، میری کمیونٹی کے لیے نہیں، نان مسلم کے لیے بھی مسئلہ ہے یہ. کیوں نہیں ہم نے وہ سروسز دی؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ گورنمنٹ ہسپتال میں جاتے ہیں نا، ایک ہسپتال میں تو ہم نے اتنی محنت کی لیکن اس کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوئے. ECG ہوتا ہے، ECG سمجھتے؟ ہارٹ کا کیسا چل رہا ہے معاملہ، دھڑکنیں کیسے لے رہا ہے، وہ 4-5-6 چیزیں باڈی پہ لگاتے ہیں. ایک مشین ہوتا ہے نا، الیکٹرو کارڈیوگراف، ECG، وہ بتا دیتا ہے آپ کو کیسا چل رہا ہے. وہاں لوگوں کی ECG ہو رہے تھے، لوگ آ رہے جا رہے وہاں وارڈ کے سامنے سے، جس کو کوئی پردہ اور کوئی دروازہ نہیں. مرد کا ECG وہیں ہو رہا ہے، عورت کا وہیں ہو رہا ہے، اور کرنے والا مرد ہی ہے وہاں، عورت نہیں ہے ان کے پاس. اور لوگ مجبور ہیں، لوگ مجبور ہیں. جب وہ میں نے دیکھا تو مجھے تو بہت عجیب ہوا. ہم وہاں جا کے وہاں ذمہ داروں سے ملے، ہم نے کہا اس کو جو کچھ ہوتا ہم کاسٹ کے لیے تیار ہیں، ہم بغیر نام کے کہ ہم نے تعاون کیا، ہم پٹ لگانے کو، دروازہ لگانے کو، پردہ ڈالنے کو، لیڈی اپوائنٹ کر سکتے آپ کیجیے، اس کی ہم سیلری سب تیار ہیں. پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اس کو. تو یہ تو نان مسلم کی، وہ خود بولنے لگی ہاں نان مسلم مطلب مسلم ہو، نان مسلم ایک فیمیل جھجکتی ہے وہاں کرنے کو، لیکن ہم مجبور ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں. اور اگر ہم نے جاب کے لیے کیا تو ہم لیڈی اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں، مطلب عورتیں آ رہی نہیں اس فیلڈ کے اندر، جس کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے. تو بس سوچو نا تھوڑا مسلمان،
ہم لوگوں کے لیے کیا صرف ہماری عورتوں کا پردہ، ہماری عورتوں کی حیا، ہماری عورتوں کی عزت اہم ہے، یا ایک مسلمان عالمی سوچ رکھتا ہے ہر عورت کی عزت اس کے لیے اہم ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے مسلمان کو حکومت اور وہاں کسی مسلم یا غیر مسلم عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، وہاں کا بادشاہ بولے گا نہیں یہ تو مسلم عورت نہیں تو ہم نہیں کریں گے، وہ وہی ایکشن لیں گا جو ایک مسلم کے لیں گا؟ یہی تو ہمارا دین ہے. ہم لوگوں میں تفرق نہیں کرتے، یاد رکھیے، دنیا کے معاملات میں نہیں کرتے. دین میں ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں ہم کو ناانصافی کا حکم نہیں کسی کے ساتھ کرنے کا. تو ہم تو سب کے بارے میں سوچتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم اقوام عالم اپنے قوم کے بارے میں اور سب کے بارے میں سوچتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہیلتھ کیئر سسٹم میں آگے جائیں؟ دواخانے، پیتھولوجی لیبس، سب چیریٹیبل بیس. میں نہیں بولا فری چیریٹی، مطلب صدقاتی، اس میں کچھ رعایتی دام جس کو بولتے ہیں، مطلب باہر 100 روپے کا ہو رہا تو آپ 30-40 میں کر دو بھائی. کرو نا، سسٹم بناؤ نا. زکوٰۃ و صدقات ہے نا ہمارے پاس. امت کے پاس سوچ کی کمی ہے، مال کی نہیں ہے، صلاحیت کی نہیں ہے. ڈاکٹرز ترازو میں لے کے ٹنس میں تول سکتے اتنے ہمارے پاس ماشاءاللہ. وہ سوچ کی ان لوگوں کیسے استعمال کیا جائے صحیح ڈھنگ سے. یہ تو ٹھیک ہے اپنا کام بھی کرتے، لیکن یہ 2 گھنٹے ہر ہفتے چیریٹی میں دیں گے، 3 گھنٹے ہر ہفتے میں 1 دن چیریٹی میں دیں گے. میرا چیریٹیبل کلینک اگر ہفتے میں 6 دن کھلا رہتا ہے، 1 دن چھٹی بھی رہتی ہے، تو ایک ڈاکٹر اگر چیریٹیبل بیسس پہ آ جائے 3-3 2-2 گھنٹے کے لیے، تو سسٹم چل جائے گا. لوگوں کی صدقاتی اعتبار سے مدد ہوں گی. آنے والے ڈاکٹر کو بینیفٹ ہے اس کا، جو علاج یہاں نہیں ہوتا اس کے کلینک میں بلا سکتا. تو آپ کا بھی مارکیٹنگ ہے اس کے اندر. کرو لیکن سسٹم تو بناؤ. چلا کے تو دیکھو، ایک سوچ تو رکھو. اللہ دیکھو چیزوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. صرف سوچ رکھو، ایک پہل کرو، آگے تو بڑھو. آپ کامیابی دیکھیے آپ کے قدم خود چومیں گے. یاد رکھیے یہ اہم چیز ہے.